السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہم لوگ جو ہے مسائل اپنے علماء سے پوچھیں، ہم مسائل اپنے علماء سے معلوم کریں۔ ہاں، علماء کے علاوہ غیروں سے مسائل معلوم نہ کریں، عالم چاہے بے عمل ہو یا با عمل ہو، اس سلسلے میں کوئی شرط نہیں۔ کیوں؟ بعض لوگوں نے کہا کیا بے عمل عالم سے بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، عالم اگر بے عمل بھی ہے تب بھی اس سے مسئلہ آپ معلوم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بے عمل ہونے کی وجہ سے اس کا علم خراب نہیں ہوا، اس کے بے عمل ہونے کی وجہ سے اس کا علم ناقص نہیں ہے، اس کے بے عمل ہونے کا گناہ خود اس کی ذات پر ہے، اس کا اللہ سے معاملہ ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن جب بے عمل عالم سے بھی آپ مسئلہ معلوم کریں گے تو وہ مسئلہ بالکل صحیح آپ کو بتائے گا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر چاہے جتنا بد پرہیز ہو، ذرہ برابر پرہیزی نہ کرتا ہو، لیکن مریض کو پرہیز بتاتا ہے۔ مریض وہاں پر یہ نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب خود تو پرہیز نہیں کرتے اور ہم سے پرہیز کہہ رہے کرو۔ اس لیے یاد رکھو، عالم اگر عمل کر رہا ہے تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، اور عالم بعمل ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر بے عمل ہے، عمل اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو اگر وہ مسئلہ آپ کو پوچھنا ہے تو اس عالم سے پوچھ سکتے ہیں، وہ جو مسئلہ بتائے گا وہ مسئلہ صحیح ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے میرے پیاروں، انجینئر صاحب ہوں یا ڈاکٹر صاحب ہوں یا وکیل صاحب ہوں، کوئی بھی صاحب ہوں، اگر یہ عالم ہیں، انجینئر صاحب عالم ہیں، ڈاکٹر صاحب عالم ہیں، یا ایسے ہی ماسٹر صاحب عالم ہیں، ڈپٹی صاحب عالم ہیں، یا جتنے پروفیسر صاحب عالم ہیں، اگر یہ سب عالم ہیں، اس کے ساتھ انجینئر ہیں، عالم ہونے کے ساتھ ڈاکٹر ہیں، عالم ہونے کے ساتھ وکیل ہیں، تو ان لوگوں سے بھی مسائل پوچھے جا سکتے ہیں، مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ عالم ہیں تو قرآن اور حدیث سے واقف ہیں، اسلام سے اچھی طرح سے واقف ہیں، شریعت سے واقف ہیں، احکامات سے واقف ہیں، لہذا ان سے بھی مسائل معلوم کر سکتے ہیں اور مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ مسائل مفتیان کرام اور علماء کرام سے معلوم کریں، ان کے مسائل پر اعتماد رکھیں، یقین رکھیں، اس لیے کہ اگر عالم نے کوئی مسئلہ بتا دیا تو اب جو ذمہ دار وہ خود عالم ہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس لیے آپ اچھے عالم سے، اور جہاں تک ہو سکے باعمل عالم آپ کو مل جائے تو اس باعمل عالم سے مسائل معلوم کریں اور مسائل پوچھیں اور ان کے مسائل پر عمل کریں۔ یاد رکھیے، یہ آپس میں جو مسائل پوچھنے کا ایک سلسلہ چل چکا ہے، کوئی حدیث آئی تو ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے پوچھ لیتا ہے اس حدیث کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس قرآن کی آیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈاکٹر صاحب قرآن کی آیت کی تفسیر بتائیں گے، ماسٹر صاحب حدیث کی وضاحت کریں گے۔ تو آپ یہ بتائیے، جب ماسٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب قرآن و حدیث کی تفسیر اور تشریح کریں گے تو علماء کا کیا کام رہ گیا؟ 9 سال جو لگا کے وہ آئے ہیں، علماء جو 9 سال لگاتے ہیں، قرآن حدیث کی انہوں نے مشق کی ہے اور پڑھا ہے اور مطالعہ کیا ہے اور سارے علوم سے، شرعی علوم سے واقفیت حاصل کی ہے، تو وہ کس لیے ہے؟ اس لیے میرے پیاروں، میرے نوجوانوں، یاد رکھو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جملہ کہا اسلام ہی ایک ایسا مظلوم مل جاتا ہے جس میں ہر آدمی اپنا تیر چلاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی اسلام میں رائے دیں گے، وکیل صاحب بھی دیں گے، سب آ کے اسلام میں اپنی اپنی رائے دیں گے، لیکن وکیل صاحب ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ جا کر دوا نہیں دیں گے، اور ڈاکٹر صاحب وکیل کے ہاں جا کر فائلیں الٹ پلٹ نہیں کریں گے، وہ جا کے کچہری کے کیس ویس نہیں دیکھیں گے۔ یہ وکیل کا کام، ڈاکٹر صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، جی وہ جس کا کام ہے وہ کام کر رہا ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا رہ گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی اس میں رائے دیں گے، ماسٹر صاحب بھی دیں گے، ڈپٹی صاحب بھی دیں گے، سب کو اسلام ہی ملا ہے، اس میں اپنی اپنی رائے آدمی دیتا ہے۔ اس لیے مسائل سے واقف لوگوں سے، علماء سے خاص طور سے مفتیان کرام سے مسائل معلوم کرو، ان سے مسائل پوچھو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔